جا رہے، جس ترقی کی طرف ہم نے جانا ہے، اللہ کریم ہمیں واپس اس ترقی کی طرف لٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات سب سے اہم ترین، آج ہم سوچتے ہیں کہ چین نے بڑی ترقی کی ہے، اور ہر جگہ آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ میں چین اور اس کی پروڈکٹ ہر جگہ نمایاں ہے۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں ترقی ہو سکتی ہے اور پوری دنیا میں ترقی پھیل سکتی ہے، لیکن خدا کی قسم ترقی وہ ہے جو میرے مصطفیٰ سے قریب کر دے انسان۔ ترقی وہ ہوتی ہے جو مصطفیٰ کے قریب کر دے، جو ترقی جو ہمارے پاس جو خوبیاں ہیں اگر وہ مصطفیٰ کے قریب نہ کریں، دور کر دیں، تو خدا کی قسم یہ ترقی نہیں ہو سکتی۔ ترقی وہی ہے جو مصطفیٰ کے ساتھ آپ جڑ جائیں۔ یاد رکھیے گا، ڈاکٹریٹ جتنی بھی دوائیاں میڈیسنز بن رہی ہیں وہ زیادہ نقصان دیتی، فائدہ کم دیتی ہے، تو ہم ہربل کی طرف آ رہے ہیں، جڑی بوٹیوں کی طرف آ رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کی طرف آ رہے ہیں۔ اس لیے اس اہتمام کو خصوصی طور پر اس پیغام کو یاد رکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام سے جب رشتہ جڑ جاتا ہے تو ترقی تب شروع ہوتی ہے، دنیا کی ترقی نہیں۔ کیونکہ آج جانتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ بھی ہے، تو 2 جمعے انشاءاللہ شان صدیق اکبر پہ، پھر 2 جمعے سیدہ زہرا پر انشاءاللہ العزیز آپ تسبیح پڑھیں گے، نور اترے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ہے ابو قحافہ بن عثمان، آپ کی جو زوجہ ہیں ان کا نام ام رومان ہے۔ آپ نے 3 شادیاں کی ہیں اور 2-2.5 سال کے قریب آپ نے خلافت فرمائی ہے۔ آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ کی 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، ہماری اماں جان۔ ان کا دوسرا تعلق یہ ہے کہ ان کا نام عبد الکعبہ تھا، ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ تھا نام، تو کنیت آپ کی ہے ابو بکر۔ ابو بکر ان کا لقب ہے عتیق۔ عتیق کہتے ہیں دوزخ سے چھڑانے والے۔ یہ لقب کب ملا؟ جب حضرت بلال پاک کو مصطفیٰ کے اندر کی خواہش، کہا نہیں، منہ سے نہیں کہا، دل میں خیال آیا کہ یہ غلام مسلمان ہونا چاہیے، تو راستے میں جاتے ہوئے مصطفیٰ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے نہ تھے۔ آج کل تو پیسے کی خاطر ہم نے ایمان بیچ دیا، اپنے والد کو جائیداد کے عوض قتل کر دیا، ماں کو زناکاریوں کا اڈا بنا دیا، لیکن خدا کی قسم مصطفیٰ پوری کائنات کا امیر ترین شخص جس کو غلام پسند آیا تو جیب میں پیسے نہ تھے۔ ابو بکر نے محسوس کیا کہ حضور اس کو پسند کرتے ہیں، اور دیکھیے آج کل مزاج یہ ہے کہ جو خوبصورت ہو ہم اس سے بات کرتے ہیں، جو امیر ہو آدھا گھنٹہ پہلے چلے جاتے ہیں، لیکن میرے نبی نے کالے غلام کو، رنگ کالا ہے، ہونٹ گلابی ہیں، آنکھیں نیلی ہیں، سرخ ہے اور حبشہ میں رہنے والا ہے، کوئی جس کو خریدتا نہیں، مزدوروں کی طرح کام کروانے والا، بنو امیہ مزدوریوں کی طرح کام کروانے والا، میرے آقا کی نظر پڑی، رب نے فرمایا مصطفیٰ تیری نظر نہ پڑتی تو یہ ادھر جا سکتا تھا، لیکن اب تیری نظروں میں آ گیا ہے، ہم کھینچ کر تیرے سامنے لے آئیں گے، جس طرح تو چاہے گا ہم اسی طرح فرما دیں گے۔ وہاں پر عتیق آپ کا لقب اس وقت ہوا جب حضرت بلال پاک کو آپ چھڑا کر آئے۔ ایک لقب ہے آپ کا صدیق، سچ کہنے والا،
جو کہے اللہ سچ کرتے اسے صدیق کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صادق، بولے سچ ہو، ایک ہوتا ہے جو بولے اللہ وہی سچ کر دے گا۔ یہ کب لقب ملا؟ معراج کی ساری باتیں ہو گئیں، معراج کی ساری باتیں ہو گئیں، نبی پاک علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام کو پوچھا، اے جبریل دنیا میں میری تصدیق کون کرے گا کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جنت دوزخ بلال کے قدموں کی آہٹ، بلال کے قدموں کی آہٹ میں سن کر آیا ہوں، یہ میری تصدیق کون کرے گا؟ فرمایا حضور آپ پریشان نہ ہوئیے، اللہ نے ایک سچا بندہ جسے صدیق کا لقب دیا گیا ہے وہ دنیا میں آپ کی تصدیق کرے گا، اور وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ جھوٹے ہیں، بلکہ وہ کہے گا میرے نبی نے جو کہا ہے سچ فرمایا ہے۔ آپ کو اس وقت صدیق کا لقب ملا۔ حضرت کیونکہ آج کل نیٹ پہ نہ بڑی چیزیں آئی پڑی ہیں، ایک عورت آئی پڑی ہے وہ بڑی باتیں کرتی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ وکیل ہے، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے، اب تک نیوز کے اندر یہ اینکر نے سوال کیا اس لڑکی سے جو وکیل تھی، اس نے کہا کہ یہ جو عدالت کا جو نظام ہے جس پر انصاف نہیں ملتا، دیر سے انصاف ملتا ہے، ملتا ہی نہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو تب سے چلا رہا ہے جب نبی کی بیٹی باغ فتح کے لیے ابو بکر صدیق کے پاس پہنچی تو صدیق اکبر نے باغ فتح نہ دیا تو عدالت کا نظام تو اس وقت ہی خراب ہو گیا۔ میں نے کہا سن لے 12 اماموں میں سے امام باقر کی گواہی سن کہ صدیق اکبر کا کیا مقام ہے۔ تم نے تو اس عدالت میں انصاف پڑھ کر ابھی تک سینکڑوں کیس تمہاری عدالت میں، اور تم نے جو اپنے سرٹیفکیٹ لے کر تم وکالت نہ کر سکے، خدا کی قسم اس گھر سے گواہی ملے تو پھر پتہ لگے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے۔ امام باقر علیہ السلام، باقر علوم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور یہ جو چاندی کا قبضہ ہے، یہ تلوار کے اوپر مٹھ ہوتی ہے، قبضہ اس کو کہتے ہیں۔ اس نے کہا حضور یہ چاندی کا بنوا سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں چاندی کا بنوا سکتے ہیں۔ امام باقر میں بنا سکتے ہیں؟ پوچھا حضور دلیل دے؟ فرمایا صدیق اکبر کی تلوار، اس کے اوپر جو قبضہ تھا وہ چاندی کا تھا۔ اس نے کہا حضور آپ اور صدیق، آپ ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں، آپ ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ تو میرے امام نے کیا کہا؟ استقبل القبلہ، ایک دم آپ اپنی جگہ سے اچھلے، قبلے کی طرف منہ کیا، کہا نام صدیق، نام صدیق، نام صدیق، ہاں ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ اور آگے فرمایا فمن لم یقل لہ صدیق فلا صدق اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا جو بندہ ابو بکر صدیق کو صدیق نہ مانے دنیا کے اندر بھی جھوٹا ہے، آخرت کے اندر بھی جھوٹا ہے۔ میں نے کہا بی بی جی آپ بتائیں، آپ کے بڑے بزرگ تو کہہ رہے ہیں وہ صدیق ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ان کو انصاف نہیں ملا۔ عقل کے اندھو، امت کو ورگلانے کے لیے، امت کے نوجوان کی ڈائریکشن بدلنے کے لیے تم نے دین رسول کا رخ بدل دیا۔
اور ہمارے نوجوان بھی آج کل کتابی شکل نہیں دیکھتے. یاد رکھیے گا جائیداد جو ہوتی ہے وہ زمینیں نہیں ہوتی, بینک بیلنس نہیں ہوتا, جائیداد کتاب ہوتی ہے, جائیداد علم ہوتی ہے. اگر آپ اپنی وراثت میں علم نہیں چھوڑ کر گئے تو پھر کیا چھوڑ کر گئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ شام کے اندر سفر کرنے کے لیے گئے تو آپ کو ایک خواب آیا. اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے راہب کے پاس گئے جو بہت بڑا عالم ہوتا ہے یہودیوں کے اندر. اس کے پاس گئے تو کہا کہ مجھے خواب آیا, آپ تعبیر بیان فرمائیں. تو انہوں نے کہا کہ اپنا تعارف کرو. انہوں نے کہا جی میرا نام ابوبکر ہے. فرمایا کہاں سے آیا؟ ہم میں مکے سے آیا. فرمایا کیا کرنے آیا؟ حضور میں تجارت کرنے آیا. فرمایا مکے میں ایک بندہ ہے جس کا نام محمد ہے, وہ پیدا ہو گئے ہیں. کہتے ہیں حضور پیدا ہو گئے ہیں. فرمایا ان کا ایک خلیفہ ہوگا, اس کا نام ابو بکر ہوگا, اس کا نام ابو بکر ہوگا. وہ مکے سے چلے گا اور تجارت کرنے کے لیے یہاں آئے گا. لیکن دراصل یہ ساری باتیں تو میں نے تیرے زبانی سن لی, لیکن میں نے اپنی دوسری کتابوں میں پڑھا اس کے پیٹ پر تل ہوگا, اس کے پیٹ پر تل ہوگا. تو فرمایا کہ اچھا تو میں نے تصدیق کرنی ہے تیرے پیٹ پہ تل ہے کہ نہیں. صدیق اکبر کہتے میں نے بھی نہیں سی پتا کہ میرے پیٹ پہ تل ہے, مجھے بھی نہیں پتا تھا. اچانک میں نے اپنی قمیض اٹھائی تو میرے پیٹ پہ تل تھا. میں نے سلام لیا اور واپس چل دیا. واپسی پر مجھے کسی بندے نے کہا ابو جہل نے, وہ تیرے نبی نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے, تیرے یار نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. پر میں ابھی جا کر پوچھتا. وہاں گئے, کہا حضور آپ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, آپ نبی بنا کر بھیجے گئے؟ فرمایا ہاں ابو بکر اللہ ایک ہے, اس کا نبی میں ہوں. صدیق اکبر کہتے ہیں حضور مجھے دلیل دو. آخر تک بات میں کہتا ہوں دلیل دو, جملہ سنیے گا, دلیل دو. صدیق اکبر کو میرے آقا نے فرمایا ارے دلیلیں مجھ سے مانگ رہا ہے, پیٹ کسی اور کو دکھا کر آیا ہے. دلیل مجھ سے مانگ رہا ہے, پیٹ کسی اور کو دکھا کر آیا ہے. فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت صدیق اکبر کا ایمان ہی علم غیب پر ہے. صدیق کا ایمان بالغیب ہے. آگے چلیے, نبی پاک علیہ السلام قریب آئے. فرمایا صدیق یہ کام کرو گے؟ کہا جی میرے آقا میں کام کروں گا. شانیں سنیے ان کی, جی میں کام کروں گا. یہ میری ایک انگوٹھی ہے, اس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھوا لا. فرمایا ٹھیک ہے. انگوٹھی پکڑی اور رستے میں جا رہے ہیں. تو جب وہ نقاش کے پاس پہنچے جو لکھتا ہے, اس کو جا کر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو لکھ دے, ساتھ نا محمد رسول اللہ بھی لکھ دے. لا الہ الا اللہ لکھ دے, ساتھ محمد رسول اللہ بھی لکھ دے. لکھوایا, نبی کے پاس پہنچے. جب نبی کے پاس پہنچے تو نبی پاک علیہ السلام نے انگوٹھی دیکھی. اب ذرا جملہ سنیے گا. انگوٹھی دیکھ کر کہا ابو بکر نیڑے آ. اچھا میرے استاد اس جگہ فرماتے ہوتے تھے بڑا خوبصورت. فرماتے او یار, او یار نیڑے آ. قریب بلا کر فرمایا میں تو تینوں کیا سے لا الہ الا اللہ لکھ کے آ. اے محمد رسول اللہ کنے لکھیا؟ حضور میں نے سوچا کہ اگر آپ کے نام کے ساتھ میں اللہ کا نام ہے, آپ نے کہا, میں نے کہا میرے نبی کا نام بھی جڑا رہے. میرے نبی کا نام بھی جڑا رہے تو میں نے محمد رسول اللہ لکھوا دیا. فرمایا ابو بکر لا الہ تے میں کیا, محمد رسول اللہ تم کیا, تے ابو بکر صدیق
آئے اور جبریل رب کے حکم کے بغیر کبھی نہیں آتا. سدرہ چھوڑ کر زمین پر آئے. آقا میں بتاؤں. یہ جو ابو بکر صدیق آپ کی انگوٹھی پر اللہ آپ کی انگوٹھی پر لکھا گیا ہے، میں بتاؤں کس نے لکھا ہے؟ فرمایا جبریل بتاؤ کس نے لکھا ہے؟ عرض کیا اللہ کے حکم سے میں نے لکھا ہے. اللہ کے حکم سے میں نے لکھا ہے. اچھا میں کہوں اب عرب میں جتنے خطوط لوگوں کے پاس جاتے اللہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، مصطفیٰ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اور ابو بکر صدیق کا نام بھی لکھا ہوا ہے. اور پیغام سنیے، اس خطبے کا پیغام سنیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پہ آئے تو صبح کام پر نکل گئے، کپڑے کا کاروبار، خلیفہ وقت کا. تو جب پہنچے نا اپنی دکان کی طرف تو حضرت مولا عمر آ گئے. کہا حضور یہ آپ کی دکان ہے؟ فرمایا ہاں میری دکان. فرمایا اگر خلیفہ وقت کام کرے گا، میں بتانا چاہتا ہوں خلیفہ وقت کام کرے گا تو پھر یہ حکومت کون سنبھالے گا؟ حضور میں آئی سنا. دوسری بات سارے بندے تو آپ سے سودا لیں گے، آپ خلیفہ وقت ہیں. لوگوں کی جو مارکیٹیں دکانیں ساری بند ہو جائیں گی. اگر آپ نے کپڑا بیچنا شروع کر دیا، آپ ایماندار ہیں، خلیفہ وقت آپ ایماندار ہیں، آپ دیانتدار ہیں، آپ دھوکہ بازی نہیں کرتے، جتنے میں آیا ہے تھوڑا منافع رکھ کے بیچیں گے. لیکن یہ جو سارے بیپاری ان سے تو کوئی سودا نہیں لے گا. فرمایا عمر کیا کرنا چاہیے؟ یہ وزیر نہیں تھا، جی یہ وزیر نہیں تھا، یہ مشورہ دینے والا خالص دوست تھا. مولا عمر کہتے ہیں حضور کہا چلو دکان بند کرو. وہ گھر چلے گئے. فرمایا میں اپنی بچوں کا کیسے پالوں گا؟ آپ کا وظیفہ بیت المال سے لگاتے ہیں. بیت المال سے وظیفہ لگ گیا. ابو بکر صدیق 2.5 سال خلافت پر رہے اور آپ نے کام نہیں کیا. بیت المال سے وظیفہ آتا جی، اور خدا کی قسم کوئی اکانومی خراب نہیں تھی، کوئی کرائٹیریا خراب نہیں ہوا تھا. صدیق اکبر ممبر پر بیٹھ کر جمعہ پڑھاتے، نماز پڑھاتے اور آپ کو وظیفہ ملتا اور پوری دنیا آپ نے فتح فرمائی. میں کہتا ہوں اگر آپ نے ریاست مدینہ بنانی ہے تو ریاست مدینہ کا پہلا خلیفہ کا کردار یہ ہے کہ وہ بیت المال سے لے کر حکومت کرتا ہے